اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بیان کی کہ ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کیوں نہیں کر سکا؟ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے گمراہ نہیں کر سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی تھی اور آپ کو وہ سکھایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 113 پارہ نمبر 5۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کر دیں۔ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیت 113 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ گمراہ کیوں نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی تھی اور آپ کو وہ سکھایا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ نہیں کر سکے۔ خواتین حضرات، اگر ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کو سیکھیں گے تو ہمیں بھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہم بھی وہ جان لیں گے جو ہم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 151 پارہ نمبر 2۔ جیسا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت پڑھتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیت 151 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی ہیں اور اس طرح ہمیں پاک کیا ہے، اس طرح ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی ہے اور ہم کو وہ سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کی حکمت والی تعلیم کو سیکھیں گے تو ہم بھی سیکھ لیں گے وہ جو ہم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی ہیں اور اس طرح ہمیں پاک کیا ہے، اس طرح ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی ہے اور اس طرح ہمیں گمراہی سے نکالا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی حکمت والی تعلیم کو نہیں سیکھتے تو ہم گمراہ ہی رہیں گے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 164 پارہ نمبر 4۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے
کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی ہے۔ خواتین حضرات، کتاب بھی قرآن پاک کا صفاتی نام ہے اور حکمت بھی قرآن پاک کا صفاتی نام ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کی حکمت والی تعلیم یعنی دانائی والی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے تو ہم بھی گمراہ ہی رہ جائیں گے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والی آیات قرآن پاک کو کہتے ہیں۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 2 پارہ نمبر 21، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ خواتین حضرات، اسی طرح سورہ یاسین کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین اور والقرآن الحکیم یعنی قرآن پاک کی قسم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والی آیات قرآن پاک کو کہتا ہے، حکمت قرآن پاک کو کہتا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں کہ حکمت کا مطلب ہے حدیث۔ خواتین حضرات، پورے قرآن پاک میں یہ تشریح کہیں بیان نہیں ہوئی جو فرقہ پرست بیان کرتے ہیں اور وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہم نے اپنی منتخب شدہ آیات جو سورہ نساء کی آیت 113 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ خواتین حضرات، اب ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل میں کیسے داخل کرے گا۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فضل اور رحمت میں داخل کر لے گا۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیات 174 تا 175 پارہ نمبر 6، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ چکی ہے، یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیات 174 تا 175 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ چکی ہے، یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔
خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی پاک ہو جائیں اور گمراہی سے نکل آئیں اور ہم بھی وہ جان لیں جو ہم نہیں جانتے۔ آمین یا رب العالمین۔